یہ لڑکی جو کہ تلا ریویو کے ساتھ ہے، اس لڑکی کے ساتھ تعلق کیسے بنا؟ یہ لڑکی اس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے کہ میں ٹک ٹاک ایڈز کی ایکسپرٹ ہوں، آپ میرے سے جو ہے وہ ٹک ٹاک ایڈز بنوا سکتے ہیں، میں ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہے وہ اچھی ارننگ آپ کی کروا سکتے ہیں۔ ڈکی بھائی منع کرتے رہے کہ جناب آپ یہ ساری چیز نہ کریں، یہ بہت غلط ہے، یہ جو ہے انتہائی افسوسناک قدم ہوگا۔ آج کل یہ لڑکی کہاں پر ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ انہوں نے ہم سے پہلے بھی رابطہ کیا تھا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ اس لڑکی نے رابطہ کیا ہے۔ لوگوں کو ایکسپوز کرنے والا خود ایکسپوز ہو چکا ہے جناب۔ ہم نے دیکھا کہ یہی تلا ریویو جس کی آج سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لڑکی کے ساتھ، یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے بلیک میل کر کے اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی، اور وہ نازیبا ویڈیوز لیک ہوئیں، اور جب ایک بندے کے پاس وہ ویڈیو چلی جاتی ہے اور اس نے جب اس کو کہا کہ میں اس کو لیک کر دوں گا، تو پھر اس تلا ریویو نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جناب۔ یہ شادی چھپ کر کی گئی، اور یہ شادی جو کروانے والا تھا وہ ان میں ایک ان کا جو بھائی بنا ہوا تھا، تلا ریویو کا جو بھائی بنا ہوا تھا جس کا نام رضا ہے، اس نے یہ شادی کروائی تاکہ تلا ریویو اس جو ہے وہ جھنجٹ سے بچ جائے اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم کا یا ہیٹ کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے جناب۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ لڑکی ہے کون۔ یہ لڑکی جو کہ تلا ریویو کے ساتھ ہے، اس لڑکی کے ساتھ تعلق کیسے بنا یہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں جناب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہال روڈ پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا جس کا نام رضا ہے۔ وہ رضا جو کہ اب تلا ریویو کے بارے میں جس نے عثمان زیب کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر آڈیوز اور ویڈیوز لیک کی ہیں، بتائی ہیں جناب۔ یہ ہال روڈ پہ کام کرتا تھا اور تلا ریویو جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتا تھا شاپیفائی کے اوپر۔ تو جیسے یہ جو ہے وہ یہ پروڈکٹس گھڑیاں وغیرہ یہ شاپ پہ جو ہے وہ وہاں سے تہال روڈ سے لے کر اپنے سٹور میں لے کر آتا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر یہ جو ہے ٹک ٹاک ایڈز کے تھرو، شاپیفائی کے تھرو، ان سب کی چیزوں کے تھرو جو ہے یہ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتا تھا جناب۔ اب ایک لڑکی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ اس کے ساتھ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکی اس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے کہ میں ٹک ٹاک ایڈز کی ایکسپرٹ ہوں، آپ میرے سے جو ہے وہ ٹک ٹاک ایڈز بنوا سکتے ہیں، میں ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہے وہ اچھی ارننگ آپ کی کروا سکتے ہیں۔ تلا ریویو نے اس کو ہائر کر لیا، اور شروع میں اس لڑکی نے بہت اچھا بزنس دیا، لیکن یہ بات بزنس تک نہیں رہی، یہ بات جو ہے وہ آگے تک چلی جاتی ہے جناب۔ پھر جو ہے جب آگے تک چلی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے ویڈیوز وغیرہ یا آڈیوز وغیرہ ان کی آپس میں بن جاتے ہیں، کیونکہ تلا ریویو کی ایک عادت تھی یا عادت ہے سمجھ لے کہ یہ ہر جگہ پر اپنا فون ریکارڈر آن رکھتا ہے، اور اس نے ڈکی کے ساتھ جو ڈیل کی ہے، جو کہ آپ سوشل میڈیا پر میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سن سکتے ہیں کہ ڈکی کے ساتھ اس نے جو ڈیل کی ہے، وہاں پر 4 لوگ بیٹھے تھے، یہ وہاں پر اپنے فون کا ریکارڈر آن کر کے یہ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ تلا ریویو جو ہے وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتا ہے، اور وہ ویڈیوز جو ہے وہ غلطی سے تلا ریویو سے جو ہے وہ ایک بندے سے جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بلیک میل کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ پھر تلا ریویو نے یہ کہا کہ جناب اب کیا ہوگا، پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی جناب۔ شادی کرنا کوئی بہت جو ہے وہ بری بات تو نہیں ہے، شادی کرنا بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو میں جو ہے یہ کہوں گا کہ تلا ریویو کو یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گا، ایک لڑکی جس کو اس نے جو ہے وہ استعمال کیا، پھینکا نہیں، لیکن اس نے جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لی، یہ چلو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ تلا ریویو جو ہے وہ اب مارکیٹ سے غائب ہے۔ تلا ریویو کی آپ یوٹیوب چینل پہ جا کر اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھیں، وہ اور یا ٹک ٹاک پہ اس ٹائم وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے مارکیٹ میں کافی سارے لوگوں کا پیسہ دینا ہے، اور یہ تلا ریویو اب جو ہے وہ بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کے پیسے دینے، ایون کہ یہ بھی میرے تک انفارمیشن ہے کہ اس کے پاس جو 17 پرو میکس موبائل ہے یہ بھی انسٹالمنٹ کا ہے، اور ابھی تک اس کی انسٹالمنٹ نہیں دی گئی جناب۔ یہ تلا ریویو جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے چکر میں خود ایکسپوز ہو جاتا ہے جناب۔ یہ ایک کورس بنایا جاتا ہے، اور اس کورس کے اندر تلا ریویو صاحب جو ہے
وہ اپنا 5,000 کا منجن تو بیچتے ہیں، لیکن اس 5,000 کے کورس میں ان کو صرف اور صرف ایک گاڑی بنائی جاتی ہے، وہ الٹس گاڑی تھی، وہ ہی بن سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس پیسے آنا بند ہو گئے، یہ پریشان ہو گیا کہ بھی پیسے کیسے آئیں گے۔ پھر ایک بار رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ شاپیفائی پہ کام کرتا تھا، تو ڈکی بھائی نے اس سے رابطہ کیا کہ میرے پاس کچھ ایسی شرٹس پڑی ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی پروڈکٹس پڑی ہیں، تو میں جو ہے وہ بلنڈر تو مار بیٹھا ہوں، لیکن اب وہ میرے پاس شرٹس پڑی ہیں، وہ شرٹس بیچنی ہیں، تو کسی طریقے میری ہیلپ کرواؤ۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یہ جو ہے وہ سیدھا ڈکی کے گھر چلا گیا۔ وہاں پر جب جاتا ہے تو وہی اس کی عادت، فون ریکارڈر جو ہے وہ اس کا آن رہتا ہے، تو اس نے جو ہے وہاں پر جا کر تلہ ریویو نے ڈکی کی اور ندیم نانی والا کی، اور ساتھ میں ایک رضا نام کا جو لڑکا ہے جو اس کا بھائی بنا ہوا تھا، وہ بھی بیچ میں موجود ہوتا ہے، اور ساری کی ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ وہاں پر کر لیتا ہے۔ جناب اب وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایکسپوز تو ہو چکی ہے، یہ تلہ ریویو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ جناب ان لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے بلنڈر کھیلا ہے، انہوں نے جو ہے وہ کورس لانچ کیا ہے، یہ فضول ہے، یہ مسئلہ مسائل ہے۔ حالانکہ مشورہ کون دینے والا تھا؟ تلہ ریویو مشورہ دینے والا تھا۔ اب یہ تلہ ریویو ان کے خلاف کیسے ہوا ہے؟ آپ ذرا سوچئے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جب تلہ ریویو یہ سارا کچھ بتا کے آتا ہے، تو انہوں نے بیٹھ کے جب کیلکولیشن کی، تو وہ اس کیلکولیشن کے مطابق یہ تو کروڑوں روپے کے مالک بن رہے تھے، تو انہوں نے بیٹھ کر 33% ایک اور 33% دوسرا اور 33% جو ہے وہ تیسرا آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے، تو کہ اس طرح پرسنٹیج بنائی جائے گی، تو وہاں پر تلہ ریویو کا نام نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے تلہ ریویو نے یہ ساری گیم جو ہے وہ ایکسپوز کر دی، اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ان کی پوری جو ہے وہ چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں۔ حالانکہ یہی تلہ ریویو جو کہ کہہ رہا تھا کہ 2,000 بچہ اندر کرو اور کروڑوں روپے چھاپو، اور بالکل جو ہے وہ پاکستان میں یہ چیز چھاپی گئی ہے، نوٹ بنائے گئے ہیں، اور شاپیفائی کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا گیا ہے۔ جناب یہ کورسز وغیرہ بنانے کے معاملے میں ڈکی بھائی جو تھے، وہ ڈکی بھائی، آپ آڈیو بھی سن سکتے ہیں، ڈکی بھائی منع کرتے رہے کہ جناب آپ یہ ساری چیز نہ کریں، یہ بہت غلط ہے، یہ جو ہے انتہائی افسوسناک قدم ہوگا، لیکن میں صرف ٹریڈنگ کو جانتا ہوں اور میں ٹریڈنگ کے اوپر کام کرتا ہوں، مجھے ٹریڈنگ سے میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنی ٹریڈنگ کر سکتا ہوں، لائیو بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ جناب تلہ ریویو نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے فزیکل کسی بھی بندے سے نہیں ملنا، یہ کورس جتنے بھی ہیں یہ آپ آن لائن کورس بیچیں، اور اس کے علاوہ یہ چیز آپ نہ کریں۔ 10 ویب سائٹس تلہ ریویو نے ندیم نانی والا ڈکی بھائی کو یہ 10 جو ہے وہ ویب سائٹ دکھائیں، اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ فلاں بندہ انڈین ہے، اس کا یہ کورس ہے، اور 500 کتنے ڈالرز میں یہ بیچ رہا ہے، یہ جیٹ میں گھومتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 لوگوں کا نام بتایا کہ جناب اس نے جو ہے اتنے پیسے بنائے، اس نے اتنے پیسے بنائے، یہ صرف کورس لانچ کر کے جو ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور اس ٹائم یہ سوشل میڈیا کا رخ یہ کہیں سے کہیں تک لا سکتے تھے، یہ تبدیل کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ تلہ ریویو جس طریقے سے یہ لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ویڈیو وائرل ہے، میں اس کی مکمل ڈیٹیل جانتا ہوں، اور آج کل یہ لڑکی کہاں پر ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ انہوں نے ہم سے پہلے بھی رابطہ کیا تھا، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ اس لڑکی نے رابطہ کیا ہے۔ جناب سوشل میڈیا پہ جو چیز دکھتی ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے، سوشل میڈیا ایک الگ جو ہے وہ ایک جھنجھٹ ہے۔ آپ خدا را سوشل میڈیا پہ جتنی بھی یہ زندگیاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں سچ نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جھوٹ ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں یہ آلموسٹ رینٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔